الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سے جو صفات پسندیدہ ہیں ان میں سے ایک صفت ہے پاک دامنی کی زندگی گزارنا۔ دین اسلام حیا اور پاک دامنی کا دین ہے، اس لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب حیا تجھ سے رخصت ہو جائے پھر جو چاہے کر۔ چنانچہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے یہ ان سب کے اندر ایک کامن صفت تھی کہ وہ باحیا زندگی گزارتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی تعلیمات دی، چنانچہ اللہ رب العزت کو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے لوگوں سے بہت محبت ہے، اس لیے جب بھی کسی پاک دامن پر تہمت لگی تو اللہ نے ان کی برات معصوم بچوں کی زبان سے دلوائی، جیسے بی بی مریم۔ قرآن مجید میں اس نام پر ایک سورت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ چنانچہ بی بی مریم نے غسل کی خاطر مکان کی شرقی جانب علیحدگی اختیار کی، فاتخذت من دونہم حجابا، اس نے اپنے ارد گرد پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ اس کے سامنے آئے ایک بھرپور مرد کی شکل میں۔ بی بی مریم نے جب اچانک اس حالت میں ایک نوجوان مرد کو اپنے سامنے دیکھا تو فوراً کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ دیکھیے بی بی مریم کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم نہ تھی جو تنہائی میں غیر محرم کو دیکھ کر اسمائل دیتی، وہ پاک باز تھی۔ اس کے الفاظ اسی طرح کے تھے جو الفاظ یوسف علیہ السلام کے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا قال معاذ اللہ، اور انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن۔ جب فرشتے نے یہ سنا تو سمجھ گیا کہ بی بی مریم گھبرا گئی، تو انہوں نے وضاحت کی انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا نصیب ہو۔ بیٹے کا لفظ سن کر بی بی مریم کی پریشانی گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ گئی، فرمانے لگی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ تو مجھے کسی مرد نے چھوا، ولم اک بغیا، اور نہ ہوں میں بدکار۔ بی بی مریم جانتی تھی کہ اولاد ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو انسان نکاح کرے
یا پھر زنا کرے. لم یمسسنی بشر سے مراد نہ تو کیا میں نے نکاح، ولم اکو بغیہ اور اس سے مراد کہ نہ ہی کیا میں نے زنا، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، جبریل علیہ السلام نے پاک دامنی کی مہر لگائی، فرمایا مریم تو جو کہہ رہی ہے تو ایسی ہی ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ کا ایک فرشتہ ایک نیک بی بی کی پاک دامنی کے اوپر کذالک کی مہر لگاتا ہے. جب بھی قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہر ایک کو ایسی نیک بیٹی عطا فرمائے. فرمایا کہ مریم آپ ٹھیک کہتی ہیں. قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے پروردگار نے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے. مریم بیٹا میں نے دینا ہے، پروردگار نے، یہ کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا، کوئی نظر و نیاز کی ضرورت نہیں، چڑھاوے کی ضرورت نہیں، یہ پروردگار کا معاملہ ہے. اور جیسا ہی یہ ہوا تو بی بی مریم کو حمل کے آثار محسوس ہونے لگ گئے. اب مریم کی غم اور زیادہ اشد ہو گیا، اور زیادہ ہو گیا. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا وہزی الیک بجذع النخلہ. چنانچہ بی بی مریم ہارے ہوئے جرنیل کی طرح ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں. جس طرح ہارا ہوا جرنیل بہت ڈپریسڈ ہوتا ہے کہ بازی ہاتھ سے نکل گئی، بی بی مریم کا یہی حال تھا، کیونکہ وہ تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والی. جب اس کو یہ فیل ہوا کہ میں پریگننٹ ہو گئی ہوں تو اس کے لیے تو یہ ان ایکسیپٹیبل سی سچویشن تھی. چنانچہ بہت ذہن پر بوجھ، غم. بی بی مریم مغموم ہے، رونے لگیں. سوچتی تھیں کہ میں بچپن کے اندر اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہتی تھی، محراب میں وقت گزارتی تھی، دن رات اپنے رب کی عبادت کرتی تھی، اور مجھے اللہ رب العزت بے موسم کے پھل عطا فرماتے تھے. لوگوں میں میری نیکی کا یوں چرچا تھا. وہ نیکی کرنے والی، وہ اللہ کے نام پہ عبادت کے لیے وقف ہونے والی، آج اس حالت میں جب پریگننٹ اپنے آپ کو فیل کر رہی ہے تو سوچیں اس کے ذہن کے اندر کیا حالت ہوگی. چنانچہ اس رونے کی حالت میں انہوں نے الفاظ کہے جو ان کے دل کے غم اور دکھ کو بیان کرتے ہیں. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اور واقعی ایک باحیا اور کنواری لڑکی کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے. یہ الفاظ صحیح عکاسی کرتے ہیں. جب بی بی مریم نے یہ الفاظ کہے تو رب کریم غمزدوں کو تسلیاں دینے والے ہیں. فرمایا فناداها من تحتها الا تحزنی. اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً پیغام گیا تو غم نہ کر، دو کام کر کہ ایک تو اس کھجور کو ہلا، کھجوریں گریں گی. وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا. تو پانی جو چشمہ جاری ہوا اس کا پی لے، کھجوریں کھا لے، اور جب بچے کی ولادت ہو تو اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو اور اس کو بوسہ دے. اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا. چنانچہ اس وقت جو روزہ دار ہوتا تھا تو وہ بات بھی نہیں کرتا تھا. عجیب بات دیکھیے کہ جب یہ بچی پیدا ہوئی تھی تو ان کی ماں حنا نے یہ کہا تھا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا.
اور آج بیٹی کے اوپر یہ سلسلہ بنا تو بیٹی کہہ رہی ہے انی نذرت للرحمن صوما۔ بہرحال وہ اپنی قوم کے پاس آئیں، فأتت به قومها تحمل، بچے کو دیکھ کر قوم نے فوراً الزام لگا دیا اور تانا زنی کے نشتر چلائے۔ اور آپ کو پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ عام طور پر عورت کی بات کا تانا مردوں تک جاتا ہے، چنانچہ انہوں نے فوراً کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تیرا بھائی کیسا، تیری ماں کیسی، تیرا باپ کیسا، اور تو یہ کیا تماشا کر کے آئی؟ بی بی مریم کو سخت اذیت پہنچی اس حالت میں، فاشارت الی، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا دماغ مت کھاؤ، اسی بچے سے پوچھو یہ کیسے آیا۔ اب جب بچے کی طرف اشارہ ہوا تو رب کریم نے حکم فرمایا اے میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر تمہیں اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے بولنا پڑے گا۔ چنانچہ وکیل صفائی بن کر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ۔ آگے پوری اس کی تفصیلات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ان پاک دامن لوگوں سے کتنی محبت ہے کہ ان کی گواہی بھی ایسے بچوں سے دلوائی جو گناہوں سے پاک، جو معصوم لوگ۔ اسی طرح کی گواہی یوسف علیہ السلام کے لیے بچے نے دی تھی۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ کتنے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالی معمول سے ہٹ کر کام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو ایک مثال تو یہ رہی، ایک دوسری مثال جس کو بتانے کے لیے یہ آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ایک قانون بتلا دیا۔ یہ آیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عفیفہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا، مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بیان کے لیے اتری۔ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت مغموم اور دل گرفتہ رہتے تھے۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو ایک تصویر لا کر دکھائی کہ اللہ رب العزت نے ان کو آپ کی بیوی کے طور پر پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ پرپوزل اللہ رب العزت نے بھجوائی اور اس کو لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کو منظور ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا۔ بہرحال سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے 18ویں مہینے رخصتی ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ میں ہی تھی جو کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ گویا معنی یہ نکلا کہ ان کی بلوغ کی پہلی نظر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ یہ ان کی انفرادیت تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان کا نام ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی اور ان کو محبت کی وجہ سے حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ حمیرہ کا لفظ احمر سے ہے، احمر سرخ کو کہتے ہیں۔ جو بچہ سرخ اور سفید ہو، ہمارے زبان میں جس کو پنک کہتے ہیں، تو عرب زبان میں اس کو حمیرہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے محبت سے ان کا نام پنکی رکھا ہوا تھا۔ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم فقہ میں اور حسن و جمال میں
المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام ازواج مطہرات پر سبقت رکھتی تھیں۔ امام زہری کے مطابق تمام ازواج کا علم جمع کریں تو بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم زیادہ۔ یہ امت کی پہلی حافظ قرآن، اور انہوں نے 2210 احادیث روایت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بہت محبت تھی، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں امہات المومنین کا ایک وظیفہ متعین کیا تھا، مگر ام المومنین عائشہ صدیقہ کو 2000 درہم زیادہ دیتے تھے کہ یہ حبیب خدا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تخییر کا معاملہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج کو کہا کہ چوائس تمہارے پاس ہے، میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا جانا چاہتی ہو۔ اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے کنڈیشنل کر دیا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا، چونکہ اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ کوئی فیصلہ دوسرا نہ کر لے، جدائی برداشت کرنی مشکل تھی۔ انہوں نے اسی وقت فرمایا کہ مجھے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میں فیصلہ کرتی ہوں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی گزار دی۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، حمیرہ تم مجھے کھجور، چھہارا اور مکھن ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ تو فوراً جواب میں کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے شہد اور مکھن کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا، حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے بہتر تھا۔ اللہ نے بڑی ذہانت دی تھی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، فرمانے لگیں کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے۔ پوچھا کیا؟ کہ قیامت کے دن آپ کھڑی ہوں گی؟ نہیں، کہ آپ کے والد ہیں ابو بکر صدیق اور میرے والد ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ گئیں، فرمانے لگیں، فاطمہ تم نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ کے والد کے صدقے، قرآن ملا ہمیں ان کے صدقے، اللہ ملا ہمیں ان کے صدقے۔ خوب جی بھر کے نبی علیہ السلام کی تعریفیں کی، اور پھر آخر پر کہنے لگیں، فاطمہ ایک بات میرے بھی دل میں آ رہی ہے، کیا؟ کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ کھڑی ہوں گی تو آپ کے ہاتھ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور میں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی تو میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور پھر کہنے لگی، ایک بات اور آ رہی ہے کہ آپ جنت میں جائیں گی تو آپ کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اگر میں جنت میں گئی تو میرا ہاتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ تو اللہ نے انہیں ایسی ذہانت عطا فرمائی۔ فرماتی تھیں کہ میرے اندر 10 صفات اللہ نے ایسی رکھی جو باقی بیویوں کو نہیں عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی صفت کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا اور انہوں نے مجھے سلام بھیجے۔ دوسری بات کہ میں ہی تھی جو کنواری حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئی۔ تیسری صفت کہ میں ہی ہوں کہ جس کے ماں اور باپ دونوں مہاجرین میں سے، اور میں ہی ہوں کہ جس کے بستر پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اترتی تھی، اور میں ہی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جن کے ساتھ ایک وقت میں ایک برتن کے پانی سے غسل فرمایا، اور میں ہی ہوں کہ جن کی گود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی، اور میں ہی ہوں جس کے حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی، اور میں ہی ہوں جس کے حجرے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ اور 10ویں صفت کہ جنگ بدر میں میرے دوپٹے کو اللہ کے حبیب نے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا۔
اب ام المومنین کا ایک واقعہ جو یہاں بتانا ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تو اپنی ازواج میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ غزوہ بنی مستلق، اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساتھ تھیں۔ جب واپسی آنے کا وقت تھا تو فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی، کیونکہ پھر گھنٹوں اونٹ کے اوپر بیٹھنا ہوتا تھا، اور جب میں واپس آئی تو آنے پر لوگوں نے دیکھ تو لیا کہ میں آ گئی ہوں، مگر میں نے محسوس کیا کہ میرا ایک ہار تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا، تو میں ہار دیکھنے دوبارہ چلی گئی۔ ابھی میں ہار ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ پیچھے کوچ شروع ہوا، تو جو لوگ میری پالکی کو اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے وہ آئے، اور کئی لوگوں نے مل کر پالکی اٹھائی اور اونٹ کے اوپر رکھ دی۔ میری عمر بھی چھوٹی تھی، وزن بھی تھوڑا تھا، ہلکی پھلکی سی تھی، ان کو یہ پتہ بھی نہ چلا کہ میں اندر بیٹھی ہوں یا نہیں بیٹھی، اور اس طرح قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب میں ہاتھ ڈھونڈ کر واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں تو اونٹ ہی نہیں ہے، تو میں انتظار میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نوٹ کریں گے اس چیز کو تو ضرور میری خبر لیں گے۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آئی، رات کا وقت تھا، میں سو گئی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ایک صحابی تھے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی تھے، اور ان کی یہی ڈیوٹی تھی کہ قافلہ جب رخصت ہو جاتا تو یہ آخر پر ایک چکر لگاتے اس پوری جگہ پر اور دیکھتے کہ کوئی چیز پیچھے رہ تو نہیں گئی، اور پھر واپس آتے تھے۔ وہ دیکھتے پھر رہے تھے تو انہوں نے ایک جگہ پر کسی کو کپڑے میں لپٹا سویا دیکھا، تو ان کو اندازہ تو تھا کہ یہاں نبی علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ اس وقت کھلی جب انہوں نے مجھے دیکھ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میرے اوپر چادر تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اونٹ کو قریب میرے لا کر بٹھا دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ چاہتے ہیں کہ اونٹ پر میں بیٹھوں اور ہم قافلے کے پاس پہنچ جائیں۔ چنانچہ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کو چلاتے ہوئے ظہر کے وقت قافلے کے ساتھ مل گئے۔ جب قافلے میں ملے تو منافقین نے دیکھا اور ان کو پتہ چلا، تو منافقین کو ایک پوائنٹ ہاتھ آ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ نہ یہ لڑکی اس مرد سے بچی، نہ یہ مرد اس سے بچا، اور آپس میں انہوں نے اس بات کا بتنگڑ بنا لیا۔ جب واپس آیا قافلہ تو اللہ کی شان کہ میں بیمار ہو گئی، مجھے بخار آ گیا، اور 1 مہینہ میں بیمار رہی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کیا بات چل رہی ہے۔ ایک رات میں ام مستہ کے ساتھ فراغت کے لیے باہر کی طرف گئی تو ان کو ٹھوکر لگی، وہ گریں، تو انہوں نے اپنے بیٹے مستہ کے بارے میں کوئی بد دعا کے لفظ کہے۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تب انہوں نے بات کھولی کہ تمہارے اس طرح آنے پر لوگوں نے تم پر بہتان لگا دیا اور یہ بات ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی ہے۔ اب جو میں نے سوچنا شروع کیا تو میں نے بھی فیل کیا کہ واقعی پہلے میں بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری بہت دلداری فرمایا کرتے تھے، بہت دل جوئی فرمایا کرتے تھے، اور آج اللہ کے اور اس مرتبہ میں بیمار تھی تو آپ تشریف لاتے اور مجھ سے پوچھتے عائشہ تم کیسی ہو، میں بتا دیتی، آپ چلے جاتے۔ اب میں جب واپس گھر آئی
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے جب دیکھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں ملانے کی بجائے چہرہ انور دوسری طرف کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا. میں نے اتنی بات کہی کہ مجھے اپنے والد کے گھر جانے کی اجازت دیں. نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی. فرماتی ہیں جب میں والد کے گھر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا رو رو کر برا حال اور بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور میری والدہ کا رو رو کر برا حال. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو والدہ نے اتنی بات کہی کہ بیٹی، جو لڑکی خوبصورت ہو اور اس کی سونکنے بھی ہوں تو اس قسم کی باتیں تو اس کے بارے میں ہو ہی جاتی ہیں. اب میں گھر کے کونے میں آ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کر رہی ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے کیا. ایک صدمہ ملا، ایک غم ملا، دکھ ملا. اب اس کے بعد وہ کسی سے کوئی زیادہ بات نہیں کر رہی. مصلی بچھایا اور اللہ کی عبادت میں لگ گئیں، دعا کرنے میں لگ گئیں. کونے میں دیکھ کر ماں پریشان ہوئی، آ کے پوچھا بیٹی کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو بیٹی کوئی سنگین قدم اٹھا لے. تو انہوں نے کہا کہ امی بس میں اللہ کی طرف رجوع کر کے بیٹھی ہوں، ہائی کورٹ مجھ سے ناراض ہے اور میں اس وقت سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی ہوں. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سجدے میں پڑھ کے رو رو کے دعائیں مانگنے لگی. اے مظلوموں کے دستگیر، اے کمزوروں کے ساتھ دینے والے داتا، اے غمزدوں کو دلاسا دلانے والے پروردگار، اے ٹوٹے دلوں کو اطمینان دینے والے آقا. آپ کے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا، آپ نے معصوم بچے سے دور کروایا. مریم پر بہتان لگا، آپ نے بچے سے گواہی دلوائی. آج آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیرہ آپ کے دروازے پر فریادی بن کر آئی ہے. اے کریم جب تک دروازہ نہ کھولے گا میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گی. ادھر سیدہ کا یہ حال کہ اللہ سے تار جوڑی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ معاملہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مجلس مشاورت قائم فرمائی. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو گھر تھے، باقی صحابہ موجود تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ دیکھو بھئی یہ جو باتیں منافقین نے پھیلا دی ہیں اس بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض صحابہ کے سسکیوں کی آواز آتی تھی، آنسو برس رہے تھے، سب غم زدہ تھے، سب کے دل دکھی تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کسی سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا. جب نبی علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم پر نجس مکھی کو کبھی نہیں بیٹھنے دیا. اللہ نے آپ کو اتنا پاک پیدا فرمایا تو جب جسم اطہر پر نجس مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی شریک حیات ایسا فحش کام کرے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تھوڑا تسلی ملی. عثمان غنی لانوں سے پوچھا، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین کے اوپر نہیں پڑنے دیا کہ کسی کا پاؤں اس سائے کے اوپر نہ آ جائے،
تو جو پروردگار آپ کے سائے پر کسی کے پاؤں کا پڑنا برداشت نہیں کرتا، وہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کسی مرد کا یہ تعلق کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا یہ بات بنی ہوئی ہے، جھوٹ ہے۔ حضرت علی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین مبارک پر نجاست لگی تھی، آپ پہننا چاہتے تھے مگر ایک پرندہ آیا، مگر جبریل علیہ السلام نے آ کر بتا دیا کہ اس پر نجاست لگی ہے۔ تو نجس جوتا بھی اگر اللہ نے آپ کو نہ پہننے دیا تو نجس کام کرنے والی بیوی آپ کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کا غم اور کم ہوا۔ علی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی مغموم طبیعت کو دیکھ کر کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ آپ کو عورتوں کی کمی بھی تو نہیں ہے؟ اس کے بعد عمر اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ آپ نے اپنی پسند سے کیا تھا یا کسی اور کی پسند سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اپنی انگلی آسمان کی طرف کر دی۔ تو جب یہ بات کہی تو عمر اللہ عنہ جواب دینے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ فیصلہ اللہ کا تھا، ان کی چوائس تھی کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، تو پھر میری تلوار کو آپ روکیں نہیں، میں ان لوگوں سے اکیلا نمٹ لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے خاموش زبان سے یوں کہہ دیا، عمر تم نے میرے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ مگر اس مشورے کے بعد نبی علیہ السلام پھر اٹھے اور سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ دیکھا کہ ان کی اہلیہ بھی رو رو کے ہلکان ہو چکی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ام رومان سے پوچھا، آپ بتائیں میری حمیرہ کہاں ہے؟ انہوں نے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ نبی علیہ السلام مصلی کے قریب ایک چارپائی تھی، وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں، میرا جی تو چاہا میں اٹھوں اور نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاؤں اور کہوں کہ آپ نے بھی اس بات پہ یقین کر لیا، مگر میں نے کہا میں اپنے اللہ سے فریاد کرتی رہوں گی۔ اتنے میں نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، میں سجد سے اٹھی اور آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہو گئے اور بڑے پیار سے یہ فرمایا، حمیرہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معافی مانگنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ واضح ہوا کہ خاوند کو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا نرم مزاج رہنا چاہیے کہ اگر بیوی پر زنا کی بھی تہمت لگ جائے تو بجائے غصے میں بات کرنے کے اور کوئی اور لفظ بولنے کے، نبی علیہ السلام اتنا فرماتے ہیں، حمیرہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تم اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ دیکھیں اس وقت آپ لوگوں کی اتنی باتیں سن چکے، میں یقین دہانی کروانے کی کوشش بھی کروں گی تو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم اور اپنا حزن اللہ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ ذرا غور کیجئے یعقوب علیہ السلام کے کردار کو کس طرح انہوں نے کاپی کیا، اور یہ کہہ کر وہ فرمانے لگی کہ میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میری آنکھوں سے پھر آنسو برسنے لگ گئے۔ جیسے ہی میرے آنکھوں سے آنسو برستے نبی علیہ السلام نے دیکھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو آپ کے پیشانی کے اوپر مجھے وہ پسینے کے حسین قطرے نظر آنے لگے۔
جو वही के उतरने के वक्त आया करते थे, और नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अत्थर पर एक कपकपी सी तारी होती थी। नबी अलैहिस्सलाम की आंखें बंद हो गईं। मैं समझ गई कि इनकी कॉल मिल गई। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनके दिल में बात डाल दी जाएगी कि मैं इस मामले में बरी हूं। मगर मैं देख रही थी कि मेरी वालदा और मेरे वालिद ने नबी अलैहिस्सलाम को इस हाल में देखा, पहले से ज्यादा रोने लग गए। उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिनकी अपनी बेटी के ऊपर बहुतान लगा हो और अल्लाह के हबीब वही की कैफियत में हो। माँ भी रो रही थी, बाप भी रो रहा था। क्या नतीजा निकलता है? फरमाती हैं कि मैं चेहरे अनवर ही को देख रही थी। थोड़ी देर गुजरी, नबी अलैहिस्सलाम का मुस्कुराता चेहरा कपड़े में से इस तरह निकला जैसे बादल में से चांद निकल आता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी बरात दे दी। और फरमाया, अल खबीसात लिल खबीसीन, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए होती हैं, वल खबीसून लिल खबीसात, और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए होते हैं। अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। अल्लाह ने कुरान मजीद की 10 आयात नाजिल फरमाई। फरमाती थी, मैं तो ये समझती थी ख्वाब के जरिए बता दिया जाएगा या इल्हाम कर दिया जाएगा। मैंने कभी ये तो नहीं सोचा था परवरदिगार मुझ पर इतना मेहरबान होगा कि दूसरों की गवाही तो बच्चों के जरिए से दिलाई और मेरी गवाही वो परवरदिगार सीनों के भेद जानने वाली जात खुद अता फरमाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के अहले खाना की बरात खुद अता फरमाई। यहां एक कानून वज़ा फरमा दिया कि देखो, न ये उसूल गलत है और न इसका नाफिज करने वाला कमजोर है। ये एक कानून क़यामत तक के लिए हमने बता दिया, पाक मर्द को अल्लाह पाक औरत देंगे और पाक औरत को अल्लाह पाक मर्द अता फरमाएंगे। ये एक कानून बन गया। मालूम हुआ अगर कोई आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी को देखना चाहे, उनकी तहारत को देखना चाहे, तो वो नबी अलैहिस्सलाम की तहारत पे उसको क्यास कर ले। अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन। सुभान अल्लाह। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम जब ये बता चुके तो उस वक्त सिद्दीक के कुलानो भी बहुत खुश हुए, उनकी अहलिया भी खुश हुई। उनकी अहलिया फरमाती हैं अपनी बेटी को कि बेटी उठो, नबी अलैहिस्सलाम का शुक्र अदा करो। फरमाती हैं कि मैंने कहा मैं पहले उस जात का शुक्र अदा करूंगी जिस परवरदिगार ने मेरी बरात अता फरमाई। रब्बे करीम मेरी रातें रोते गुजर गई। जवाब में फरमा दिया, उला लहुम मगफिरतुम व अजरुन अजीम। चुनाचे ये इरशाद फरमा दिया, मेरी हुमैरा तेरा महबूब तुझसे कभी जुदा नहीं होगा। ये मुनाफिक चाहते थे कि तुमको जुदा कर दें, लेकिन मैंने बरात देकर फैसला कर दिया कि अब मेरा महबूब आपसे कभी जुदा नहीं होगा, बल्कि इसका विसाल होगा तो तेरी गोद में, बसेरा होगा तो तेरे हुजरे में, क़यामत का दिन होगा तू महबूब की उंगली पकड़कर मेरे सामने पेश होगी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कितनी रहमत का मामला था। कहने वाले ने कहा, तेरी पाकीज़गी पे नुत्क़ फितरत ने शहादत दी, तुझे अजमत अता की, आफियत बख्शी, फजीलत दी। खुदाए लम यज़ल को बारहा, खुदाए लम यज़ल का बारहा तुझको सलाम आया। मुबारक हैं वो लब जिन पर अजल से तेरा नाम आया। रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दी का लक़ब तेरा, फकत फर्शी नहीं अर्शी भी करते हैं अदब तेरा। शरफ तेरे दुपट्टे ने ये जंगे बद्र में पाया, इसे परचम बनाकर रहमते आलम ने लहराया।
تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، فرش پر ہو کے بھی ٹکڑا ہے وہ باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانیاں دیکھیے کہ ایک قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے، پاکیزہ عورت ہوگی، اللہ پاکیزہ خامد عطا فرمائیں گے، پاکیزہ خامد ہوگا، اللہ پاکیزہ بیوی عطا فرمائیں گے۔ سورہ یوسف کے سارے مضمون کو ذہن میں رکھ کر اور آج اس واقعہ عفق کے مضمون کو سامنے رکھ کر آپ اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیے۔ کتنی عورتیں ہیں اپنی نگاہیں پاک نہیں، اپنی سوچیں غلط ہوتی ہیں، بہتان اپنے خامد پر لگاتی ہیں، وہ باہر وقت لگاتا ہے، ہم میں دلچسپی نہیں رکھتا، یہ کیوں نہیں سوچتی میں بھی تو خبیثات میں سے ہوں، میں بھی تو سیل فون پہ باتیں کرتی ہوں، میسجز آتے جاتے ہیں، میں بھی تو غیر محرم مرد کے بارے میں دل کے اندر کیسی فیلنگز رکھتی ہوں، جو میں کر رہی ہوں عدل کا بدلہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، مجھے سب کچھ وہی مل رہا ہے۔ آج کوئی اگر نوجوان بچی یہ چاہتی ہے اللہ اسے ایسا خامن دے، محبت کرنے والا ہو، اور وہ سارا کا سارا اپنی بیوی ہی کے لیے ہو، تو اس کو چاہیے وہ اپنے آپ کو غیر محرم مرد سے 100% محفوظ کر لے۔ اللہ کا یہ بنایا ہوا قانون ہے، ہمیشہ اس کو سچ پائیں گے، یہ کسی بندے کی بات نہیں، یہ پروردگار کی بات ہے۔ خبیث عورتوں کو خبیث مرد ملیں گے اور خبیث مردوں کو خبیث عورتیں ملیں گی۔ آج کی اس مجلس میں ہم اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں پہ سچی توبہ کر کے اللہ سے یہ معافی مانگ لیں۔ مالک جب تک یہ مضمون کھلا نہیں تھا ہم غلطی کرتے رہے، ہم گناہ کے مرتکب ہوتے رہے، آج یہ پتہ چلا اے مولا ہم خباثت بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم یہ برا کام کریں گی، ہمارے ہونے والے خاوند بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ آج ہم پاکیزہ زندگی کی ابتدا کرتی ہیں، اے اللہ ساری زندگی کے رونے سے یہ بہتر ہے ابھی اپنے گناہوں پر رو لیں، اور آئندہ اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حیا اور پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہم پر اپنی خصوصی رحمت کی چادر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ابھی ہم دعا کریں گے۔ عورتوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے اللہ سے جی بھر کر مانگیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے واسطے سے مانگو۔ تو آج کی دعا ہم اسماء الحسنہ کے ساتھ مانگیں گے، کیونکہ عورتوں کا مجمع ایک الگ جگہ پر ہے جہاں سب عورتیں ہی ہیں، اس لیے یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، تو آپ سب یہ سنیں گی اور اس کے بعد خود کہیں گی یا اللہ۔ آپ نے صرف یہ لفظ کہتے رہنے ہیں، یا اللہ یا اللہ۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بچہ جب روتا ہے اور امی 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 پکارتا ہے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، وہ بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ جب آپ آج یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکاریں گی، اللہ کو بھی رحمت جو ہے ترس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر بھی رحمت کی بارش برسائیں گے۔ لہذا ارد گرد سے ہٹ کٹ کے بس آج اپنی تار اللہ سے جوڑ کے اللہ کو منا لیجئے۔ ویسے بھی 29 رمضان کا دن ہے اور عورتوں کی اس سال کی یہ آخری محفل ہے، آئندہ سال کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا، لہذا اس وقت کو غنیمت سمجھ کے آج اپنے اللہ کو منا لیجئے۔
اور ایک نئی پاک دامنی کی زندگی کا دل میں عہد کر لیجئے اور اپنے رب سے مانگ لیجئے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعال یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ،
المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے کریم آقا، آپ کے اے کریم آقا، آپ کے کمزور بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، گناہگار بندے اور بندیاں آپ کے دروازے پر حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، معصیت کی ذلت سے بچا لیجئے، نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مولا ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے اپنی نعمتوں سے بھرپور فرما۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے کریم آقا، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے کریم آقا، دل کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے کریم آقا، جو گھروں میں عورتیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو خامدوں کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، جو دوسرے اہل خانہ کی طرف سے پریشان ان کی بھی پریشانی کو دور فرما، جو اولاد کی طرف سے پریشان ان کی بھی پریشانی کو دور فرما، جو اپنی صحت سے پریشان ان کی بھی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ، رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ آپ کی یہ بندیاں دور قریب سے چل کے اے اللہ روز بیان سننے کے لیے یہاں آتی تھیں، اللہ ان کے چل کے آنے کے صدقے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اس کے بدلے پل صراط پہ چلنا آسان فرما دیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے کریم آقا، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، اتنا لحاظ کر لیتے ہیں۔ اے کریم، آپ تو رحمت، اے اللہ آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، احکم الحاکمین ہیں۔ آپ کے دروازے پر آپ کی ہزاروں بندیاں دامن پھیلائے بیٹھی ہیں۔ میرے مولا اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے کریم، یہ اپنے دل کا غم کس کو جا کر کہیں، دل کا حال کس کے سامنے کھولے؟ اللہ آپ رحمت فرما دیجئے، ان کے دلوں کو اللہ سکون دے دیجئے، نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ اے کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ آج کی اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ میرے مالک،
جو ان کے دل کی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، جس طرح آپ نے ہمارے گناہوں پر دنیا میں ستاری فرمائی، اے اللہ آخرت میں بھی ستاری فرما دینا۔ میرے مولا رحمت فرما دینا، ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کو اللہ اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہمیں بھی اے اللہ اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما دیجئے۔ رب کریم اپنے ذکر کی کثرت عطا فرمائیے، شکر کی کیفیت عطا فرما دیجئے، نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مولا ہم بے قدروں کو اے اللہ نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے گا، ہم پر رحمت کیجئے، اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ان مجالس میں ہم نے پاک دامنی حیا کے بارے میں جو باتیں سیکھی، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ویسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اب تک جو گناہ ہوئے معاف فرما دیجئے، اور آئندہ ہمیں اے اللہ ان گناہوں سے 100% بچا لیجئے، اور اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے مولا اس موقع پر اعتکاف والے مرد بھی دعاؤں میں شریک ہیں، میرے مولا آپ کے دروازے کی دہلیز اور چوکھٹ کو پکڑ کر یہ بیٹھنے والے اللہ دریاؤں صحراؤں اور سمندروں کو عبور کر کے یہاں آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا آپ کے در کے منگتے ہیں، آپ کے در کے سائل ہیں، میرے مولا آپ ہی سے امیدیں لگائی ہیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، میرے مولا کئی دن گزر گئے آپ ہی کے سامنے دامن پھیلاتے ہوئے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اے کریم رحمت کر دیجئے، اے اللہ آج دلوں کی مرادیں پوری کر دیجئے، اے اللہ یہ رمضان مبارک کا ممکن ہے آخری دن ہو تو اللہ ہمیں جہنمیوں کی لسٹ میں سے نکال کر اپنے جنتی بندوں کی فہرست میں داخل فرما دیجئے، اے اللہ اس رمضان کو بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمیں صحیح معنوں میں اچھا انسان بنا دیجئے، اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے، اے کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اے رب کریم ہمارے اس اعتکاف کے لوگوں کے لیے جن مردوں نے خدمت کی یا جن عورتوں نے گھروں میں کھانے بنائے، ان خدمت کرنے والی عورتوں کو ان کی امیدوں سے بڑھ کے اجر عطا فرمائیے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اللہ ان خدمت کرنے والی عورتوں کو خدمت کے بدلے اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ عورتیں جنہوں نے یہ بیانات سنے، اے اللہ ان کو بنات عائشہ میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اس ام المومنین کی پاک دامنی کا واسطہ اللہ پاک دامنی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ رحمت فرما دیجئے، کرم کر دیجئے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ مدارس عربیہ اے اللہ کی حفاظت فرمائیے، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، اللہ اس جامعہ زینب کو اپنی حفاظت عطا فرما، اے کریم جو ضروریات ہیں غیبی خزانوں سے پوری فرما، جو اس کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، جتنی طالبات ہیں اللہ ان کو اپنی خاص بندیوں میں شامل فرما، پڑھانے والی معلمات یا پرنسپل صاحبہ یا جتنی اور سرپرست مستورات ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، اور جو اس جامعہ کی طالبات سے جامعہ سے محبت رکھنے والی مستورات ہیں اللہ سب کی محبتوں کو قبول فرما۔ اے کریم آقا آج کی اس مجلس میں جتنی مستورات حاضر ہیں یا آنا چاہتی تھی نہیں آ سکیں، اللہ سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے رب کریم اس شہر پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ایمان والے جتنے مرد عورتیں ہیں اللہ ان پر خصوصی رحمت نازل فرما، جو ہدایت سے محروم ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اس شہر میں اور جتنے مدارس ہیں مردوں کے یا عورتوں کے اللہ سب کے کام کو قبولیت عطا فرما، اور اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، اور ان کے بدلے اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ اے رب کریم ایک دل کی تمنا ضرور ہے، دنیا میں ایسے وقت میں آئے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا،
ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا، اللہ قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا میں کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا۔ اے اللہ، ہماری بد نظریوں کی وجہ سے، بد نگاہیوں کی وجہ سے اگر آپ نے قیامت کے دن اندھا کھڑا کر دیا، ہم تو نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ دوہری محرومی سے محفوظ فرما، قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، جنت میں ان کا ساتھ عطا فرما۔ اے کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔